السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج 11 فروری 2026 اور آج دو ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک ہے پاکستان نے ہائپر سونک میزائل اسمیش، جو پاکستان کی اپنی انڈیجنس کارکردگی ہے، خود بنایا ہے پاکستان نے۔ اس کی ریاض سعودی عربیہ میں نمائش کی گئی ہے۔ اچانک یہ خبر آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا کہ سعودی عرب میں جا کے پاکستان نے اس میزائل کو پبلک کیا ہے۔ یہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی۔ اور دوسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں اور ان سے ان کے وکیل کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہے سارے ایشو میں۔ خان صاحب بیمار بھی ہیں، اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے، اس پہ آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کی بات کر لیں۔ میں نے ایک ولاگ کیا تھا نومبر 2025 میں، پچھلے آج سے کچھ 2-2.5 مہینے پہلے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ اور پھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے میرے پروگرام میں، جب میں نے ان سے سما ٹی وی پہ جو میں پروگرام کرتا ہوں، اس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان نے میزائل کا تجربہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا ساری باتیں آپ ٹی وی پہ تو نہ پوچھا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈائریکٹلی انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ پاکستان نے ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا ہے۔ اب یہ ہائپر سونک بیلسٹک میزائل یہ بہت تیز رفتار میزائل ہے، بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا یہ میزائل ہے، اور یہ پہلے اوپر جاتا ہے آسمان کی طرف، اور وہاں سے جا کے پھر یہ سپیڈ پکڑتا ہے بالکل ورٹیکل اپنے ٹارگٹ کی طرف۔ تو یہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو ٹارگٹ ہے اس کو جو بچانے کا دفاعی نظام ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سپیڈ پہ اور ایکوریسی پہ۔ اور اس میں جو سمیش پاکستان نے بنایا ہے، اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی سپیڈ آواز کی رفتار سے دگنا ہے، یعنی تقریباً 9000 کلومیٹر، 9500 کلومیٹر سے بھی شاید زیادہ ہے اس کی سپیڈ۔ اتنی سپیڈ سے یہ جائے گا، اور ابھی پاکستان ایگزیکٹ اس کی سپیڈ نہیں ڈسکلوز کی، ظاہر ہے اس کی سیکیورٹی ریزنز ہوتی ہیں، اور اس کی رینج جو ابھی تک بتائی جا رہی ہے وہ مختلف رینج بتائی جا رہی ہے، اسی طرح سپیڈ بھی تھوڑی مختلف بتائی جا رہی ہے، اس لیے میں نے 9500 کلومیٹر سے زیادہ کہا ہے، لیکن آواز سے دگنا رفتار ہے، اور 300 کلومیٹر کے قریب، کم زیادہ تھوڑی بہت اس کی رینج ہے۔ یعنی کہ یہ اگر کسی بحری جہاز سے اس کو فائر کیا جائے تو یہ 300 کلومیٹر یا 290 کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنے قریب رینج میں ہو ٹارگٹ، اور یہ 9.5-10 ہزار کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہا ہو، تو کیسے یہ روشنی کہ چمک ہی ایک نظر آئے گی۔ تو خیر یہ اس کی کیپیبلٹیز ہیں، اور اس میں جو وار ہیڈ ہے وہ تقریباً 350 کلو گرام سے لے کے 400 کلو گرام وزنی اس میں وار ہیڈ لے جایا جا سکتا ہے، اور اس سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو سمندر کے اوپر ٹارگٹ ہو اور جو زمین پہ ٹارگٹ ہو۔ یہ بیسیکلی بحری جہاز کے لیے بنایا گیا ہے۔ بحری جہاز سے آپ فائر کر سکتے ہیں، یا تو سمندر میں جو ٹارگٹ کو شپ ہو، یا پھر زمین پہ اگر وہاں پہ کوئی انسٹالیشن ہو جو سمندر سے جس کا فاصلہ 300 کلومیٹر ہو، اس کو یہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس ہے، اور ایون انڈیا کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور دنیا کے جو 3-4 ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی، اور پاکستان اب ان میں ایک آ گیا ہے۔ اور اس کی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تجربہ نومبر میں ہو گیا تھا، اور اب فروری کی 11 تاریخ ہے، تو کل 10 فروری کو پاکستان نے اچانک ریاض سعودی عربیہ میں اس کی نمائش کی ہے۔ اب ریاض سعودی عربیہ میں ورلڈ ڈیفنس شو 2026 ہو رہا ہے، اور پوری دنیا سے وہاں ڈیفنس ایکوپمنٹ، پاکستان بھی اپنا ڈیفنس ایکوپمنٹ وہاں پہ لے کے گیا ہوا ہے۔ GF-17 تھنڈر بلاک 3 بھی پاکستان کے وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس میں پاکستان نے جو کھڑاک کیا ہے وہ پاکستان نے کیا کہ ایک نیا ویپن پاکستان نے اچانک وہاں پہ لے جا کے ڈسپلے پہ لگا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک جو ڈیفنس ورلڈ ہے اس میں حیرانگی اور سرپرائز ہے کہ یہ اچانک پاکستان نے اس کو سیل کے لیے پیش کر دیا۔ اور
ریاض میں کیوں؟ پاکستان خود بھی تو اناؤنس کر سکتا تھا کہ اس نے اس میزائل کا تجربہ کیا ہے، لیکن خود میزائل کا تجربہ کرنا، اناؤنس کرنا ایک چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسی انٹرنیشنل ایگزیبیشن پہ لے جا کے پیش کریں اور رکھ دیں کہ ہم یہ ہم نے بنا لیا اور ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، اس کو ڈپلوائے کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کانفیڈنس کا، ٹرسٹ کا اپنے ویپن میں، اپنی ٹیکنالوجی میں۔ اور سعودی عرب میں کیوں؟ سعودی عرب میں اس لیے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، اور جس میں پاکستان اور سعودی عربیہ نے اس میں یہ معاہدہ کیا ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، جو مڈل ایسٹ میں اس وقت سچویشن ہے، اور اس میں اسرائیل اپنے ایلائز کے ساتھ مل کے جو کچھ کر رہا ہے، اور سعودی عربیہ نے جو اپنا فوجی مسل شو کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں یمن کے محاذ پہ، اور اس کے علاوہ بھی اسرائیل کی جو بھی ایڈوانس وہ کرنا چاہ رہا ہے اس مڈل ایسٹ کے ریجن میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودیہ نے جو اپنا ڈیفنس مسل شو کیا ہے، اس میں اس میزائل کا، سمیش میزائل کا ریاض میں لے جا کے اس کو ڈسپلے کرنا، شو پہ لگانا، بہت واضح میسیج ہے مڈل ایسٹ میں کہ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ ہیو ارائیوڈ آن دا سین۔ تو میں اس سے زیادہ بات نہیں اس پہ کرنا چاہتا کہ یہ میسیج کس کو ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ریاض میں جا کے پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ، جس کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، ہم حرمین شریفین کے دفاع میں پاکستان کی فوج تیار ہے، گئی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اب وہاں پہ لیٹسٹ جو پاکستان کے میزائل ہے وہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے، اور کتنے گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور ڈسپلے پہ کتنے ہیں کچھ نہیں پتا، واپس کتنے آئیں گے کچھ نہیں پتا۔ تو بس اتنے کو آپ میرا خیال ہے کہ کافی سمجھیں۔ اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن GIDS نے بنایا ہے، اور وہاں پہ ڈسپلے پہ لگایا ہے۔ پرائس ٹیگ کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے اس کا، لیکن بہرحال یہ پاکستان نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی ہیو ارائیوڈ، ہم لینڈ کر، ایگل ہیز لینڈڈ۔ اور یہ ہائپر سونک ہے، اینٹی شپ میزائل ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس کا، جیسے میں نے آپ کو بہت تیزی سے یہ اوپر جاتا ہے اسپیس کو ٹچ کرتا ہے، واپس اپنے ٹارگٹ کی طرف آتا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور اتنی تیزی سے آتا ہے کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم، میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، یہ بالکل اس کو پکڑ نہیں سکتے، یا اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے اس کے راستے سے۔ اور اس کے اندر بہت لیٹسٹ نیویگیشن اور ریڈار سسٹم اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو اس کو اپنا راستہ بھی بدل سکتا ہے اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اس کو کوئی ڈیفنس سسٹم اگر وہ ٹرن آن ہو جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ اور پھر اس کا جو ڈاج کر سکتا ہے یہ اس کو جو ایئر میزائل اور ڈیفنس سسٹم ہے، اور اتنی سپیڈ سے اور اتنی ایکوریسی سے یہ جاتا ہے کہ تقریباً جو اس کا ٹارگٹ ہے اس کی ایکوریسی وہ 8 سے 10 میٹر تک ہے، کہ 8 سے 10 میٹر اپنے ٹارگٹ سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس سے آپ سوچ سکتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جب یہ نکلا ہے تو اس کا ٹارگٹ موونگ ہو، تو جب یہ پہنچا ہے تو وہ 8 سے 10، اور اس وقت ظاہر ہے پھر جب امپیکٹ ہوتا ہے اس کے درمیان جو 8 سے 10 میٹر کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ، تو اس سے یہ بہت ایکوریٹ ایک ویپن اسپیڈ کا اس کے لیے ہے۔ اور اس میں جو میں نے آپ کو رینج بتائی ہے اس کی تقریباً 300 کلومیٹر ہے، لیکن سمیش 2 پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور جب وہ بن گیا تو اس کی رینج بہت اس سے دگنی اور تگنی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 300 سے لے کے 600 سے لے کے 900 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیٹس سی، یہ ایک اچھی خبر تھی، اور یہ ایک بہت ضروری خبر تھی، اور اس کا ڈائریکٹ لنک ہے جو مڈل ایسٹ میں سچویشن چل رہی ہے اس وقت، اور پاکستان نے انڈیا کو ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ ذرا دھیان سے بھائی جان پنگا نہ کریں۔ اب دوسرا ٹاپک ہے ہمارا، جو عمران خان کی رہائی کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ واضح طور پہ کوئی بات نہیں کی گئی، صرف سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت اس پہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن کچھ ڈاٹس ہیں جو میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں گا، آپ ان کو کنیکٹ خود کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک برف پگھلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو برف پگھلی ہے وہ خان صاحب کا جو علاج، ان کی آنکھ میں جو مسئلہ تھا اس کے علاج کے لیے ان کو ہاسپٹل لایا گیا، اور ان کی مرضی سے لایا گیا، اور وہ آئے
اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو انجیکشن دیا گیا اور پھر ان کا فالو اپ چیک اپ ہوا جس میں وہ ٹھیک ہیں، اور پھر کسی ایک اور انجیکشن اس مہینے کسی وقت لگے گا۔ اس کے بعد ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی سی ایم ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا کے سی ایم سیکٹریٹ میں، اور وہاں پہ کور کمانڈر بھی گئے اور دوسرے لوگ بھی گئے، اور اس میٹنگ میں ایک برف پگھلی جو ایک سرد مہری تھی دونوں اطراف سے، سول اور ملٹری جو وہاں پہ سیٹ اپ ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو اس میں بیٹھ کے کچھ بات چیت ہوئی کہ آگے کیسے چلنا ہے، اور اس پہ ایگریمنٹ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سپریم کورٹ سے ایک آرڈر آیا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، اور ملاقات کروائی جائے سلمان صفدر کی۔ سلمان صفدر وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن جو کیس تھا جس کیس میں ان کی جیل میں ہے وہ لطیف کھوسہ اس کیس کو کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، تو لطیف کھوسہ کی ملاقات کی انہوں نے آرڈر نہیں کیے، سپریم کورٹ نے انہوں نے آرڈر کیا سلمان صفدر کی ملاقات کروائی جائے۔ اب سلمان صفدر کی ملاقات کروایا جانا بجائے لطیف کھوسہ کے، یہ بڑا اہم ہے، اور اسی سے ساری جو خبریں ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی ملاقات کل ہوئی ہے، آرڈر اس کے پرسوں آ گئے تھے۔ عمران خان کی ملاقات جس دن ہوئی ہے سلمان صفدر سے، اسی دن ایپکس کمیٹی کی دوسری میٹنگ ہوئی ہے، اور دوسری میٹنگ ہوئی ہے کور کمانڈر ہاؤس میں، جہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور ان کی پوری کابینہ وہاں گئے ہیں، جو وہ پہلے نہیں جا رہے تھے۔ اور پہلے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا کہ میں چیف منسٹر ہوں تو کور کمانڈر میرے پاس ملنے کے لیے آئیں، میں کیوں جاؤں؟ تو کور کمانڈر آئے ان سے ملنے، اور پھر دوسری دفعہ میٹنگ کے لیے بھی آئے۔ لیکن یہ پہلی بار ہے کہ سہیل آفریدی کور کمانڈر ہاؤس میں گئے اور کابینہ کے ساتھ گئے، وہاں پہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی آئے، اور ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جو کچھ طے ہوا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ڈاٹس وہ پہلے پورے کر لوں جو میں آپ کو کہا۔ تو سلمان صفدر کی میٹنگ ہوئی، اسی دن ایپکس کمیٹی کی بھی میٹنگ ہو گئی، تو یہ دو چیزیں اس میں آ گئیں۔ اور پھر اب جب سلمان صفدر جیل سے باہر نکلے تو انہوں نے بڑی ہی محتاط گفتگو کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی جیل سے کوئی مل کے آتا ہے عمران خان صاحب سے، تو باہر آ کے بڑی دھواں دار باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک ٹویٹ ہوتا ہے عمران خان کی طرف سے ان کے اپنے اکاؤنٹ سے، جس میں خوب گالیاں دی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، جس سے ایک تلخی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس تلخی میں ملاقاتیں بھی بند رہیں اور نہیں ہوئی خان صاحب کی 3 مہینے سے۔ تو لیکن اب یہ ہوئی ہے ملاقات، اور باہر نکل کے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے، اتنا کہا، انہوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اور ان سے جب مزید پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 3-3.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، تو آپ سوچیں 3-3.5 گھنٹے میں کتنی باتیں اور کس کس ٹاپک پہ ہوئی ہوں گی، اور کون کون مزید پیغام رسانی اس ملاقات کے دوران کرتا رہا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ آج یعنی 11 فروری کو سلمان صفدر سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ پیش کریں گے ان کی جو ملاقات عمران خان سے ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کو رپورٹ پیش کروں گا، ان کو بتاؤں گا میں میڈیا پہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جو بہت اچھا کام انہوں نے کیا۔ یہ جو بیٹر سینس پریویل کر رہی ہے، یہ سینٹی کی جو شو کی جا رہی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اسی سے آگے کا راستہ نکلے گا۔ اس دوران اور یہ ہوا، میں ایپکس کمیٹی سے جو اعلامیہ آیا ہے، جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے بھی جاری ہوا ہے اور دوسری طرف سے بھی جاری ہوا ہے، وہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ ایک اس میں اور چیز یہ ہوئی ہے کہ جو برٹش ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، ان کی ملاقات کل ہوئی ہے منگل کو لاہور میں نواز شریف صاحب سے، جو قائد صدر ہے مسلم لیگ نون کے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے۔ اب یہ ملاقات کی جو خبر آفیشلی آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے کہ جو بسنت منائی گئی ہے اور جو کامیاب ہوئی ہے، بہت اچھا میسج گیا ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں، پاکستان کے لوگوں اور کلچر کے بارے میں، تو اس کے لیے مبارکباد وہ دینے گئی تھیں، اور وہ انہوں نے خود بھی سیلیبریٹ کی ہے۔ لیکن بسنت تو ختم ہو گئی، اتوار کو، پیر کو بھی نہیں میٹنگ ہوئی، منگل کو میٹنگ ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ وہیں تھیں یا دوبارہ گئی ہیں، وہ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ دوبارہ گئی ہیں یا وہیں پہ موجود تھی، لیکن پیر والے دن نہیں ملاقات ہوئی، منگل کو ہوئی ہے۔ تو پیر والے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، اور منگل والے دن بھی کچھ ہوا ہے، اور وہ ملاقات ہے سلمان صفدر کی اور عمران خان کی جیل میں۔ اس کے بعد کچھ باتیں
اس دن نکلی ہیں اور کچھ باتیں کیا وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں، اس پہ ایک جو ٹویٹ کیا ہے اظہر جاوید جو مسلم لیگ نون کے کافی قریب ہیں، لندن بیسڈ ہیں وہ، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لندن کے راستے رہائی کا راستہ نکل رہا ہے عمران خان کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کنیکٹ کر لیں ڈاٹ سارے جو میں نے کہا ہے کہ کیا اس میں یو کے کا کوئی رول ہے اس رہائی میں، اس ڈیل میں، اس این آر او میں، جو بھی آپ نے نام دینا ہے، سینٹی میں، جو نام دینا آپ دے رہے ہیں آگے بڑھنے میں۔ تو اس کا اندازہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ایک بات کا تو آج اندازہ ہو جائے گا، جب سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوگی اس میں سے کیا نکلتا ہے، وہ رپورٹ کب تک پبلک ہوتی ہے، اس کی کون سی باتیں باہر نکلتی ہیں، ساری رپورٹ پبلک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا خان صاحب نے کہا ہے، کیا ان کو سجیسٹ کیا گیا ہے، سپریم کورٹ آرڈر کیا دیتی ہے، اس پہ بھی ایک بہت اہم صحافی نے ٹویٹ کیا ہے، حیدر نقوی نے، جو کافی قریب ہیں اس ہائیبرڈ نظام کے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک بہت اہم فیصلہ دیں گے، تگڑا فیصلہ دیں گے، اور وہ تگڑا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا، اور عمران خان کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ اور اب ان چیزوں سے ملا کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب یا تو جیل سے نکل کے اپنے گھر جائیں گے، یا زمان پارک لاہور یا بنی گالہ اسلام آباد، اور یا پھر ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کیا جائے گا اور ان پہ نرمی ہوگی۔ تو لیکن ایک اس میں مجھے جو ڈاؤٹ ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں ویلاگ کے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایپکس کمیٹی میں جو ہوا اس میں خصوصی اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں سب سے اچھی خبر پشاور والوں کے لیے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل کے اب جو پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے اس کے میچز پشاور میں بھی ہوں گے، اور ان میچز کو امن و سکون سے انعقاد کروانے کے لیے، اچھے طریقے سے انعقاد کروانے کے لیے سیکیورٹی پہ سول اور ملٹری کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور جس میں یہ انشور کیا جائے گا کہ پشاور ایک پرامن شہر بن جائے، پشاور ایک ترقی یافتہ شہر ہو، اور وہاں پہ پی ایس ایل کے میچز تاکہ پشاور کا ایک مثبت امیج بھی لوگوں میں جائے۔ جو یہ خبریں مسلسل آتی رہتی ہیں کہ پشاور میں فساد ہو رہا ہے، دنگا ہو رہا ہے، وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہاں سے جلوس اور جلسے اور لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، وہ امپریشن جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن کل ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انہوں نے کنٹینر آزادی یا موت کا بھی تیار کیا ہے، اب اس کی قسمت کیا ہوگی، اس پہ کتنا پیسہ لگا ہے، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب پی ٹی آئی دے گی۔ تو اس اجلاس میں یہ جو ہوا ہے، اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنی پارٹی سے اوپر اٹھ کے اپنے عوام کی سوچا ہے، اپنے صوبے کا سوچا، اپنے صوبے میں ایک اچھی مثبت ایک ایکٹیویٹی کو لانے کی بات کی، جیسے بسنت لاہور میں ہوئی ہے، پی ایس ایل لاہور میں ہو رہا ہے، کرکٹ ٹیمیں آ رہی ہیں انٹرنیشنل، وہاں پہ میچ کھیلتی ہیں، اسی طرح اب پشاور میں بھی پی ایس ایل کے میچز ہوں گے اس سال۔ تو اس کے لیے انہوں نے ظاہرہ صوبے کے مفاد کے لیے کام کیا، اچھی بات انہوں نے دکھایا، اور پھر انہوں نے سب کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے، کور کمانڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے، پھر وزیر داخلہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے، ان سب کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھے ہیں، دونوں طرف ڈسکشن ہوئی ہے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ یہ ہوا کہ مالاکنڈ کو ایک ماڈل ضلع بنایا جائے گا، اور وہاں سے فوج واپس ہو جائے گی، اور سب سے جو پہلی ترجیح خیبر پختونخوا کی حکومت ہوگی وہ سیکیورٹی ہوگی اور عوام کا تحفظ ہوگا، یہ بات طے ہو گئی، اور مالاکنڈ ضلع کو ایک آئیڈیل ضلع بنائے گا، وہاں سے فوج نکلے گی، اور وہاں کا انتظام جو ہے وہ پولیس اور اداروں کو سونپ دیا جائے گا، مقامی قیادت کو سونپا جائے گا، سویلین بالادستی ہوگی وہاں پہ، اور ایک بہترین نظم و نسق کے ساتھ مالاکنڈ کو چلایا جائے گا، ضلع کی میں بات کروں۔ اور یہ واضح کرتی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے اپنے آئینی حقوق پہ، اپنے وسائل کے پر، جائز حصے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور انہوں نے قومی سلامتی پہ، سیکیورٹی کے لیے، امن و امان کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے انہوں نے اپنی سپورٹ دی ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دیئر پرنسپلس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہوا ہے، اور یہ بات ہمیں کہنی بھی چاہیے۔ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا، میں آخر میں بات کروں گا کہ اس میں ایک نیگیٹو چیز کیا ہے، وہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا وہ کیسے بیہیو کرے گا۔ اچھا، اس میں اور ایک اچھا ایک مثبت میسج جائے گا اب یہ دہشت گردوں کو بھی، طالبان کو بھی، کہ قومی اور صوبائی حکومت بیانیہ پالیسی پہ ایک پیج پہ ہیں،
دہشت گردی کے خلاف. اپنے اپنے اختلافات ہیں، اپنے اپنے پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، اپنا اپنا پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے، اس پہ کام ہر کوئی ویسے ہی کرتا رہے گا، لیکن دہشت گردی کے خلاف یکسوں ہیں، عوام کے لیے امن و امان کے لیے یکسوں ہیں، صوبے کا ایک مثبت امیج ابھارنے کے لیے یکسوں ہیں، ایک پیج پر ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ خیبر اورکزئی اور کرم تک یہ بڑے وہ ایریاز ہیں جس میں انریسٹ، جس میں دہشت گردی ہے. مالاکنڈ میں یہ ماڈل کامیاب ہوگا تو اس کو خیبر اورکزئی اور کرم تک توسیع دی جائے گی، اس ماڈل کو ان اضلاع تک، اور اس کے لیے واضح روڈ میپ اور نتیجہ خیز حکمت عملی بنا لی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ ہیں، جس میں کور کمانڈر ہیں، اور اس میں اور بھی ایک دو لوگ ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے روزگار، ان کے لیے جو ڈرگس جو کراپس ہوتی ہیں اوپیم کی، اس کے لیے متبادل ان کے لیے معاش کا ڈھونڈنا وہ کیا جائے گا، اور نوجوانوں کو شدت پسندی سے دور لے جانے کے لیے ان تمام مسائل کا حل کیا جائے گا مشترکہ طور پہ ان 4 اضلاع میں، خاص طور پہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں. پھر جو غیر قانونی سم کا جو کاروبار ہے، پھر دھماکہ خیز مواد ہے اور بھتہ خوری کے ہے، اس کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن، ایک بار یا 2 بار نہیں، مسلسل ایک ایسے قوانین بنائے جائیں گے جس سے یہ چیزیں کرٹیل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اور پھر دہشت گردی کی جو سپلائی لائن ہے، سمگلنگ کے ذریعے پیسہ ہے، ہتھیار ہیں، ڈرگز ہیں، اس کی سپلائی لائن کو توڑ دی جائے گی، اور ایک جرم ہوگا، اور اس میں وفاق اور صوبہ ساتھ ہوگا. بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں، اور میں اس پہ بہت ذاتی طور پہ بہت خوش ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ماڈل واحد قومی بیانیے کو بنائے گا، جو کہ ضرورت بھی ہے. اور اس میں یہ پریس سیکرٹری برائے وزیر اعلیٰ کے جو دفتر ہے وہاں سے بھی یہ پیغام آیا اور دوسری طرف سے بھی آیا. تو اس کے بعد امید یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا. اب اس میں ایک جو اسپینر ان دا ورکس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، اس کو بڑی اس بات پہ ناراضگی ہوگی، ہو سکتا ہے، کیونکہ انتہا پسند ہیں، خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے جو اندرون ملک جو وہ لوگ جو ہائیبرڈ نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسا ایک باتیں شروع کر دی ہیں جو لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ کوئی ڈیل ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے عمران خان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ سرے چڑھے. اس لیے انہوں نے بھی کچھ تانے دینے شروع کر دیے ہیں. ابھی سے میں نے دیکھا ہے وہ تانے طنز کے ٹویٹس کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی این آر او آ رہا ہے، اب فلانا ہو رہا ہے، اب ڈیل ہو رہی ہے، اب یہ کیا کرے گا، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. تو یہ اس طرح کا جو بیانیہ ایک طرف بنایا جا رہا ہے، تو اس کا کاؤنٹر اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف اب سہیل آفریدی کے خلاف بھی بول رہے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف بھی بول رہے ہیں جو مفاہمت چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ طنز اور طعنہ و تشریح سے پرہیز کریں. اگر ہیلنگ ٹچ مل رہا ہے، اور پنجاب نے اس کی ابتدا کی ہے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ مریم نواز بلوچستان گئی ہیں، وہاں 10 ارب روپیہ انہوں نے جو ہے ایف سی کو دیا ہے تاکہ وہ اپنے جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں اس کو بہتر کرے، اسلحہ لے، اپنے سٹاف کا زیادہ خیال کرے. بہت بڑی رقم ہے، اور پنجاب نے یہ دی ہے تاکہ پنجاب کو جو ہمیشہ ہی وہاں سے تنقید ہی ہوتی ہے، ان کو بھی پتہ چلے کہ پنجاب کیا کچھ کرتا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. تو اسی طرح یہ ہیلنگ ٹچ پنجاب دے رہا ہے. بسنت ہوئی ہے، وہاں پہ نظام بہتر ہو رہا ہے، صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، امن و امان کی حالت بہتر ہو رہی ہے، پولیس کے نظام میں اب اصلاحات کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ سندھ میں بہت کام ہو رہا ہے. سندھ میں مسلسل ایسے فیسٹیولز ہو رہے ہیں، کلچرل فیسٹیولز ہو رہے ہیں، اور بہت سارا کام ہو رہا ہے. پی ایس ایل آ رہا ہے، پورے ملک میں کھیلا جائے گا، سندھ میں ہوگا، پنجاب میں ہوگا. تو اب یہ خیبر پختونخوا میں بھی میچز ہوں گے. تو اس طرف چلنا چاہیے. بلوچستان میں کب میں بھی یہ وقت ہے کہ وہاں بھی پی ایس ایل کے میچز ہوں. تو یہ ایک ہیلنگ ٹچ جو ہے اب اس کو آنے دیں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ، اور اس ملک کو آگے چلنے دیں. ملک تبھی آگے چلے گا جب ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں کم کریں گے، زہر کم کریں گے، اور ایک دوسرے کو بریتھنگ سپیس دیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو بریتھنگ سپیس دیں، اچھا بولیں ایک دوسرے کے لیے، طنز نہ کریں، تانے نہ دیں ایک دوسرے کو، کیونکہ یہ ملک آگے بڑھنا چاہیے. اس ملک کو اچھے وقت کی خوشحالی کی ضرورت ہے.